السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ سابقے اور لاحقے سے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے۔ سابقے کا مطلب ہی سابقہ کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے آئے۔ ہم مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں، جیسے بہت سی مثالیں یہاں دی ہوئی ہیں: انجان، انگنت، انسنی، بے کسی، بے باک، بیہودہ، باادب، باشعور، بآسانی، بن بلایا، بلا اجازت وغیرہ۔ اب ان مثالوں میں ہم دیکھیں کہ اس کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، اس لفظ کو، جیسے انجان، تو انجان کو ان جمع جان، انگنت کو ان جمع گنت، ان جمع جان، ان جمع گنت، ان جمع سنی، اس طرح سے۔ ویسے ہی بے جمع کسی، بے جمع باک، بے جمع ہدا، اس طرح سے۔ تو اس طرح سے ہم دو حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، باادب، باشعور، بآسانی کو۔ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں جگہ آ رہا ہے، بے تینوں الفاظ میں آ رہا ہے، با تینوں الفاظ میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو پہلے ان یا بے یا با آیا ہے، یہی اصل میں سابقے ہیں اور پہلے آتے ہیں یہ، اور اس سے کسی اور لفظ کو ساتھ میں ملا کر ایک الگ لفظ بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے ادب کے پہلے با لگا دیا گیا تو وہ با ادب بن گیا، ایک الگ لفظ بن گیا۔ شعور کے ساتھ با استعمال کیا تو باشعور ہو گیا۔ تو اس طرح سے سابقے کا استعمال کر کے ایک نیا لفظ بنایا جاتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان، بے، با، یہ ہم جب الگ سے استعمال کریں تو ان کے معنی کچھ معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جب ہم انجان، انگنت، انسنی ملا کے دوسرے لفظ کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو سابقے جو مطلب شروع میں کسی لفظ کے شروع میں آتے ہیں تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی معنی نہیں ہوتے، جب تک کہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ان کو جوڑا نہ جائے تب تک کہ معنی سمجھ میں نہیں آتے، اور جب دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو پھر ان کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ سابقے جو ہیں بے معنی ہوتے ہیں۔ آگے ہم مثالوں میں دیکھتے ہیں، جیسے کم جمع زور، کم زور، تو کم آیا ہے شروع میں، تو یہ کم جو ہے یہ سابقہ ہے۔ بد تمیز، تو بد آیا، بد تمیز ہے، بدبودار، بدخواہ، بد کردار، ایسے کئی الفاظ بن سکتے ہیں۔ تو یہ بد کیا ہے؟ یہ سابقہ ہے، اور اس کے معنی ہم کو معلوم ہے، برے کے معنی ہوتے ہیں۔ خوش تو ہم کو معلوم ہے، اس کے بعد بو لگا دیا، خوش قسمت لگا دیا۔ تو اس طرح سے کئی الفاظ بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو کم، بد اور خوش، یہ شروع میں جو سابقے ہیں، ان کے معنی ہم کو معلوم ہے، یہ بامانی لفظ ہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سابقے جو ہیں وہ بامانی لفظ بھی آتے ہیں، تو ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے یا با یا اس طرح کے جو اس طرح کے جو سابقے آتے ہیں، ان کے معنی ہم کو بغیر کسی لفظ کے ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو دونوں طرح سے آتا ہے سابقہ، بے معنی بھی اور بامانی الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، بہت آسان ہے، شروع میں لگ کے آتا ہے اور اس سے کئی الفاظ ترتیب دیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لاحقہ بھی ہے۔ لاحقہ آخر میں لگتا ہے، سابقہ پہلے لگتا ہے یا آخر میں لگتا ہے۔ لاحقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو جڑے، بعد میں آ کے ملے۔ تو جو شامل ہوتا ہے، ملتا ہے، وہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے عقل کے ساتھ اگر مند ملا دیں تو عقل مند بن جائے گا، ویسے ہی دانش مند، ہوش مند، اس طرح کے کئی الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ طاقتور، تو طاقت جمع ور، طاقت میں ور ملایا تو ور بعد میں آیا، مند بعد میں آیا، تو طاقت جمع ور طاقتور بن گیا۔ اسی طرح سے جانور، تو جان جمع ور، جانور بن گیا۔ تو کامیاب، کامیاب بن گیا۔ تو شفا یاب۔ تو اس طرح سے یہ جو بعد میں جو لفظ مل رہے ہیں، مند ہے، ور ہے، یاب ہے۔ اسی طرح خبر جمع دار، دار ہے، خور ہے، زدہ ہے، فاقہ زدہ، یہ سب لاحقی کہلائیں گے۔ اور تو شروع میں آنے والے سابقے کو سابقہ کہیں گے، اور بعد میں جو ہے اس کو لاحقہ کہیں گے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو یاد کیسے رکھا جائے۔ اس کی بہت آسان ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ سابقہ میں سب سے پہلا حرف سین ہے اور لاحقے میں پہلا حرف لام ہے، تو سین پہلے آتا ہے اور لام بعد میں آتا ہے۔ ہر حروف تہجی میں ہم دیکھیں تو سین پہلے آئے گا اور لام بعد میں آئے گا، تو بس یہ یاد رکھ لیں آپ کہ سابقہ پہلے آئے گا اور لاحقہ بعد میں آئے گا، تو بہت آسانی سے آپ کو یاد رہے گا۔ اور جب سوال وغیرہ کچھ پوچھا جائے آپ کو اس تعلق سے، تو آپ اگر وہ پہلے لگ کے آ رہا ہے تو آپ اس کو سابقہ کہہ دیں گے، اور بعد میں استعمال ہو رہا ہے تو لاحقہ کہہ دیں گے۔ اب اس طرح سے آپ کو کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو جو ہے لاحقے بنانا ہے، لاحقے لگا کر الفاظ بنانے ہیں، نئے الفاظ بنانے ہیں۔ جیسے یہاں پر چسپ دیا ہوا ہے تو دل سے پہلے لگا دیا تو دل چسپ بن گیا۔ ویسے ہی خواہ ہے، نگار ہے، نویس ہے، دان ہے، نما ہے، آپ اس سے پہلے الفاظ جوڑیے اور اس سے نئے الفاظ بنائیے ان لاحقوں کی مدد سے۔ کئی الفاظ بن سکتے ہیں، یہ جیسے مثال میں دے رہا ہوں، جیسے خواہ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں خیر خواہ، بد خواہ، تو اس طرح سے آپ کئی الفاظ بنا سکتے ہیں سوچ کر۔ تو آپ اس کی مشق کیجیے، بنائیے انشاءاللہ، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھی طرح انشاءاللہ۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، آل پہ بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔